هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اس میں کھانا بھی تیار کیا اور کھانے کے ساتھ ساتھ آخر میں شراب کا بھی انتظام کیا۔ اور اس وقت اس زمانے میں ابھی تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے لیے ان میں سے ایک کو آگے کیا گیا۔ بعض روایتوں میں حضرت علی کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ بہرحال جس نے بھی نماز پڑھائی تو شکر یعنی نشہ کی وجہ سے تلاوت میں کچھ غلطی ہو گئی۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی گئی اور اس میں جو لفظ لا ہے وہ رہ گیا، لا اعبدو کے بجائے اعبدو۔ تو ظاہر ہے کہ اس لفظ کے چھوٹ جانے کی وجہ سے مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ یہ لحن جلی بہت بڑی غلطی ہے، مضمون ہی بالکل برعکس ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ لا ہونے کی صورت میں معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ جن کی اے مشرکو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ جبکہ لا رہ جانے کی وجہ سے معنی یہ بن جاتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کروں گا، مفہوم ہی بدل گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس میں ایک محدود وقت کے لیے شراب پر پابندی عائد کر دی گئی کہ نماز کا وقت جب ہو اس وقت تم نے شراب کو استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں معلوم نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو۔
یہاں تک کہ تم ہوش میں آ جاؤ اور تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی لیے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو اور کسی آدمی کو بہت زیادہ نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو، گویا نیند کے مقابلے میں انسان عاجز آ جائے، پریشان حال ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال وہ آدمی سو جائے۔ جب اتنا عاجز آ چکا ہو، نیند دور نہ ہو رہی ہو، تو اس حالت میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز میں جو تلاوت کرنی ہے یا اذکار پڑھنے ہیں ان کے بجائے کچھ اور کہہ بیٹھے، تو اس لیے وہ نماز اس حالت میں نہ پڑھے، پہلے نیند کو دور کرے۔ تو یہاں بھی فرمایا سکر، نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ نماز کے سبق کا ترجمہ بھی بندے کو آنا چاہیے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید میں تدریجاً 4 قسم کی آیات آئیں۔ ہر آیت میں پہلے کے مقابلے میں ذرا شدت اختیار کی گئی، سختی اختیار کی گئی۔ سب سے پہلی آیت شراب کے بارے میں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَسَكَرًا، کہ تم کھجوروں سے، انگوروں سے خود مرکب کر کے، ترکیب کر کے رزق حسن بنا لیتے ہو، فروٹ چاٹ بنا لیا، جوس بنا لیا، مربع بنا لیا، کوئی اور چیز بنا لی، تم خود اس سے رزق حسن بناتے ہو، اور ساتھ ہی فرمایا نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ تو نشہ آور چیز سے مراد شراب ہے، اس کے مقابلے میں رزق حسن کو ذکر کیا گیا، رزق اور اس کے ساتھ حسن کی قید لگائی گئی۔ معلوم ہوا شراب وہ حسن نہیں ہے، اور جو دوسری چیز اس کے مقابلے میں تم بناؤ گے وہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ حسن ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی پوشیدہ اور باریک، ذہین، عقل مند، لبیب، فطین، سمجھدار انسان کے لیے شراب کی قباحت کا اشارہ دے دیا گیا کہ شراب حسن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو آپ ان کو جواب میں کہہ دیں کہ ان دونوں کے اندر تمہارے لیے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، مگر جب فائدہ اور نقصان کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے اور تولا جائے، وزن کیا جائے، تو ان کا نقصان اور ان کا ضرر ان کے فائدے کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں ذرا وضاحت کے ساتھ اس کے نقصان کو بتا دیا گیا کہ یہ تو بہت ہی مضر اور بڑی نقصان والی شے ہے۔ تیسری آیت
سورہ نساء کی ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو تم کہہ کیا رہے ہو۔ اس میں آیت نمبر 2 کے مقابلے میں ذرا زیادہ ترقی کر کے شدت اختیار کی گئی کہ جز وقتی پابندی عائد کر دی گئی۔ پہلے پابندی تو نہ تھی، صرف نقصان بتایا گیا کہ بہت زیادہ مضر ہے اور نقصان والی شے ہے۔ چونکہ شراب ان لوگوں کے ہاں بڑی ہی رائج تھی اور ان کے رگ و ریشہ میں رچی بسی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے پھر آخر میں حکم لگا دیا جائے، کیونکہ ذہن سازی کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر اس قدر عام ہو اور ٹھک کر کے پابندی عائد کر دی جائے تو اس میں دشواری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ویسے بھی یہ اسلوب ہے، جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں تدریجاً آہستہ آہستہ ذہن سازی کی گئی، اور ذہن سازی کرنے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جز وقتی پابندی عائد کر دی گئی کہ نماز کے اوقات میں استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت آئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس میں شراب کو بس ٹھوک بجا کر آخری حکم لگا دیا گیا کہ یہ بالکل حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو سکر کی حالت، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی ممانعت کی گئی، اور دوسرے نمبر پر ولا جنوبن، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ پہلے غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد پھر نماز کے قریب جاؤ۔ الا عابری سبیل، مگر جو آدمی راہ گزر ہو، مسافر ہو، یعنی اگر ایک آدمی مسافر ہے اور اس کو جنابت کی حالت پیش آ گئی اور پانی موجود نہیں ہے تو وہ آدمی بغیر غسل کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر کوئی آدمی بیمار ہو، اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے قضائے حاجت پورا کرنے کے بعد فارغ ہو کر آئے، اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی عورتوں سے قربت حاصل کر چکے ہو، تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 حالت سفر، نمبر 3 حالت حدث یعنی بے وضو ہو جانا، حالت حدث یعنی بے وضو ہو جانا، چاہے پیشاب کے ذریعے سے ہو، پاخانے کے ذریعے سے ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو، بے وضو ہو جائے۔ نمبر 4 جب عورتوں سے قربت، وظیفہ زوجیت ادا کیا گیا ہو۔ ان 4 صورتوں میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وضو نہ کر لو۔
ہاں البتہ اگر ان چاروں صورتوں میں وضو کرنا یا غسل کرنا، کیونکہ مرض کی حالت میں، سفر کی حالت میں، یا بے وضوگی کی حالت میں، حدث ہو جانے کی صورت میں تو وضو ہوتا ہے، مگر جنابت کی حالت میں غسل ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر پانی میسر ہے پھر تو وہی وضو ہوگا یا غسل ہوگا۔ پانی بھی میسر ہو اور استعمال کرنے پر قدرت بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پانی موجود ہوتا ہے مگر انسان بیماری وغیرہ کی وجہ سے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا، پانی ہے مگر قادر نہیں استعمال پر۔ تو پانی موجود ہو اور استعمال پر بھی قادر ہو تو حدث کی صورت میں وضو ضروری ہے اور جنابت کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر پانی موجود ہی نہیں یا پانی موجود ہے استعمال پر قادر نہیں تو چاہے وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو تیمم کر لیا جائے۔ اور تیمم ہر اس چیز پر ہوگا کہ جو زمین کی جنس سے ہو۔ تیمم ہر اس چیز پر ہوگا جو زمین کی جنس سے ہو۔ زمین کی جنس سے ہر وہ چیز کہلاتی ہے جو آگ کے ساتھ جلانے سے جلے نہ اور پگھلانے سے پگھلے نہ۔ جو چیز جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلے نہ، اس پر تیمم صحیح ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوہے پر اگر کوئی آدمی تیمم کرتا ہے تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ کپڑے پر کرے تو جائز نہیں ہوگا، قالین پر کرے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں جلانے سے جل جاتی ہیں۔ تو ہر ایسی چیز جو جلانے سے جلے نہ اور پگھلانے سے پگھلے نہ، اس چیز پر تیمم کرنا جائز ہوگا۔ مٹی بھی پگھل جاتی ہے، نہ پگھلتی تو نہیں، کہاں پگھلتی ہے؟ سیمنٹ بنانے میں جو آپ کرتے ہیں نہ اس کی نوعیت بدلتی ہے، پگھلتی نہیں ہے۔ نوعیت بدلتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو مٹی رہتی ہے تبھی تو وہ سیمنٹ برآمد ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہو جاتی تو پھر تو رہتا ہی کچھ نہ۔ تو پگھلتی نہیں ہے، اس کی نوعیت ماہیت حقیقت بدلتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلے نہ، اس چیز پر تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ضربیں لگائی جائیں گی۔ پہلے ایک ضرب لگا کر ہاتھ دونوں اس چیز پر جس کے اوپر تیمم کرنا ہے، پھر اٹھا کر جھاڑ کر ہاتھوں کو پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے، پورے چہرے پر، چہرے کو جتنا دھونا ضروری ہے اس سارے حصے پر ہاتھ پھیرنا ہے، کوئی جگہ رہنا، ایک دفعہ۔ دوسری ضرب لگا کر پھر ہاتھوں کا مسح کرنا ہے کونیوں سمیت، بس یہ تیمم ہو جائے گا۔ اور وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم دونوں ایک ہی ہیں۔ جو طریقہ کار وضو والے تیمم کا ہے وہی طریقہ کار غسل والے تیمم کا ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ البتہ اصل جو ہے وضو اور غسل وہ دونوں جدا جدا ہیں، کہ وضو کے فرائض ہیں کل 4،
وضو کے فرائض ہیں 4۔ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی حصے کا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 کام کرنے کا نام ہے وضو۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا اور اچھی طرح جھاڑ کر صاف کرنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ ایک بال بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غسل اچھے طریقے سے کیا کرو تاکہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ ذرا برابر خشک نہ رہے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، بس اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا۔ سمجھئے، اس کے بعد میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا۔ پھر میں بال نہیں رکھتا تھا، بس ذرا بڑے ہوں پھر اتروا دیتا تھا، پھر بڑے ہوں پھر اتروا دیتا تھا، تاکہ اس میں کمی کوتاہی نہ رہے، یعنی احتیاط ایک ان کا جذبہ۔ تو غسل کے یہ 3 فرائض ہیں، ان میں ذرا برابر بھی کوتاہی ہو گئی تو انسان پاک نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، یہ غسل واجب تھا اور کلی کرنا بھول گیا، باقی غسل کر لیا، نماز پڑھ لی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کرنے کا حکم دیا اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض اوقات خواتین ایسی چیز استعمال کرتی ہیں جیسے ناخنوں پر ایک نیل پالش ہوتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، لیپ ہوتا ہے، وہ جب تک ناخنوں پر موجود ہو اور اس حالت میں اگر وضو کیا جائے نہ وضو ہوتا ہے اور غسل کیا جائے نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ تو غسل کے یہ 3 فرائض اور وضو کے وہ 4 فرائض۔ ہاں، میں نے صرف فرائض بتائے ہیں، جہاں تک رہ گیا استنجا تو اس کے متعلق اصول یہ ہے، پھر پوری ترتیب جب غسل کیا جائے تو سب سے پہلے وضو کرو، سب سے پہلے وضو کیا جائے، استنجا کیا جائے، استنجا کرنے کے بعد جسم پر کہیں نجاست ہو اس کو دور کیا جائے، پھر پورا وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد پھر غسل کیا جائے۔ ایک ہی ہے دونوں، صرف غیر جنبی کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر جنابت کی حالت میں یہ ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ تو یہ 3 فرائض، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ذرہ برابر بھی خشک۔ آج کل تو حال یہ ہے عموماً الا ماشاء اللہ کہ جب پوچھا جائے جو غسل کے فرض کہتے ہیں یہ 3 ہیں، کیا؟ صابن، تولیہ، تیل۔ تو آج کل جب قرآن کا قرب نہیں ہوگا
جب مسجد کا قرب نہیں ہوگا، جب دین پر چلنے کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر غسل کے فرائض صابن تولیہ تیل ہوں گے۔ اور جب دین کی اہمیت ہوگی، جب قرآن کی اہمیت ہوگی، جب مسجد سے تعلق ہوگا، اور جب حلال و حرام کی تمیز ہوگی، پاک ناپاک گویا کہ ہونے کی فکر اور امتیاز ہوگا، تو پھر غسل کے فرض ہوں گے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم پر پانی کو بہانا۔ تو تیمم کا جو طریقہ کار ہے وضو کا اور غسل کا، یہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں بزرگوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ سفر میں تھے، گھر نہیں تھا، شہر نہیں تھا، سفر تھا، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ صبح کو اٹھے، پانی نہ تھا کہ جس سے غسل کیا جا سکے، اتنا پانی نہیں تھا۔ اب نماز کا بھی وقت ہے، ان کا تھوڑا سا ہو گیا اختلاف، کیونکہ اس وقت تک ابھی مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا کہ آیا غسل کے لیے بھی تیمم ہے یا نہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو تیمم کروں گا اور تیمم کر کے نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بے وضو ہونا یہ بھی ایک گندگی ہے اور نجاست ہے، اور جنابت کی حالت بھی ایک گندگی اور نجاست ہے، تو ظاہر ہے کہ وضو والی جو نجاست ہے حدث، وہ حدث اصغر کم درجہ کی نجاست ہے، چھوٹی ہے، اور جنابت والی نجاست یہ حدث اکبر ہے، بڑی نجاست ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی گندگی کا شریعت نے حل کر دیا ہو کہ تیمم کر لیا جائے، اور بڑی گندگی کا حل نہ کیا ہو؟ تو اس لیے اگر چھوٹی بیماری کا علاج ہے تو بڑی بیماری کا علاج بھی یہی ہوگا، لہذا تیمم ہوگا غسل کے لیے بھی۔ یہ کہا حضرت عمار بن یاسر نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، آپ نے وضو کے لیے تو تیمم بتایا ہے مگر غسل کے لیے تیمم نہیں بتایا۔ لہذا حضرت عمار بن یاسر نے وہ سوچ کر، وہ دلیل پیش کر کے فیصلہ کیا تیمم غسل کے لیے کرنے کا، اور حضرت عمر نے یہ دلیل پیش کر کے انہوں نے فیصلہ کیا تیمم غسل کے لیے نہ کرنے کا۔ مگر حضرت عمار نے طریقہ جو ہے نا وہ یہ سمجھا کہ جس طرح وضو کے اندر 4 اعضاء کو گویا 3 کو دھویا جاتا ہے، ایک عضو کا مسح کیا جاتا ہے، تو غسل کے اندر پورے جسم کو دھویا جاتا ہے، لہذا وضو والا تیمم ہوگا 2 ضربیں، اور غسل والا پھر ہوگا پورے جسم کا مسح کرنا، مٹی پر الٹ پلٹ ہونا۔ انہوں نے کپڑے اتارے اور مٹی پر الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا، تیمم ہو رہا ہے۔ جب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ پورا بتایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر غسل کے لیے بھی تیمم ہے، جس طرح عمار کہتا ہے تو غسل کے لیے بھی تیمم ہے، اس کی بات ٹھیک ہے۔ باقی حضرت عمار کے طریقہ کی تردید کی، فرمایا انہوں نے جو طریقہ سمجھ لیا ہے کہ الٹ پلٹ ہو کر تیمم کیا جائے گا، فرمایا طریقہ یہ نہیں ہے،
جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم بعین ہی غسل کا ہے۔ اگر 10 سال تک بھی کسی کو پانی میسر نہ ہو تو اسی طرح تیمم کر کے نماز روزہ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، بالکل وہ پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چند خصوصیات سے نوازا ہے، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے دور میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، میری امت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے امت پر آسانی کے لیے تیمم کی اجازت دی، اور ہمارے لیے وضو اور غسل نہ ہونے کی صورت میں مجبوری کی حالت میں اس تیمم کو اسی طرح طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا جس طرح وضو سے اور غسل سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر پر ہو، حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اَوْ مُسَافِرًا، او یوں بھی ہو جاتا، مگر اس کے بجائے تعبیر کی ہے او علی سفرن، سفر پر ہو، اشارہ کر دیا یہ عنوان اختیار کر کے کہ سفر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سفر لغوی، ایک ہوتا ہے سفر، اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی سفر۔ لغوی سفر وہ ہوتا ہے سفر تو ہو مگر شرعی احکام اس پر عائد نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی یہاں جور ٹاؤن سے اسٹیشن جا رہا ہے تو مسافر ہے، بس میں سوار ہو تو کوئی آ کر پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہاری بس میں کتنے مسافر ہیں، تو وہ کہے گا جی 30 مسافر ہیں، 40 مسافر ہیں، حالانکہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، جور ٹاؤن سے اسٹیشن جا رہے ہیں، ان سب کو مسافر کہا جاتا ہے، اتنے مسافر ہیں، مگر کیا نماز قصر ہو جائے گی؟ روزہ ان کے لیے افطار کرنے کی رخصت مل جائے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ سفر تو ہے مگر یہ لغوی سفر ہے۔ تو اعلیٰ سفرن کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ حکم لغوی مسافر کے لیے نہیں ہے، اس مسافر کے لیے ہے جو شرعی سفر والا ہو، جس کی وجہ سے نماز میں قصر ہوتا ہے اور روزہ افطار کرنے کی رخصت اور اجازت ہوتی ہے۔ او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد، یا آ جائے تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر۔ غائط کا بالکل لفظی معنی ہوتا ہے نشیبی اور پست جگہ، اور پھر اس کا اطلاق ہو گیا قضائے حاجت پر، کیونکہ جب آدمی کوئی باہر کھلی جگہ میں قضائے حاجت کرے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی نشیب والی جگہ اور پستی والی جگہ ہو تاکہ میں پردے کے ساتھ قضائے حاجت کر سکوں۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پس ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ صعیدن کا معنی ہوتا ہے مٹی کا، زمین کا منہ، اوپر والا حصہ، اور میدان کو بھی کہتے ہیں، اور طیبن کا معنی ہے پاک۔ تو تیمم کے لیے ایسی مٹی ہونی چاہیے جو کبھی ناپاک نہ ہوئی ہو، تیمم کے لیے ایسی مٹی چاہیے جو کبھی ناپاک نہ ہوئی ہو۔ جو زمین ناپاک ہو جائے پھر وہ پاک ہو جائے اس پر نماز تو جائز ہوگی مگر تیمم اس سے جائز نہیں ہوگا۔ تیمم کے لیے ایسی مٹی تلاش کی جائے کہ جو کبھی ناپاک نہ ہوئی ہو، پاک مٹی ہو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ،
مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ جب مسائل بیان ہوں تو سننے والوں کو، سامعین کو چاہیے بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی حاضر باشی کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ذہن میں آئے، کوئی نہ آئے تو مسئلہ کیا ہو جائے، الٹ پلٹ۔ ایک دفعہ ایک صاحب تیمم کا مسائل بیان کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ بھائی کن کن چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز بیان کی کہ اگر کوری ہانڈی ہو، کوری سمجھتے ہو؟ نہیں، جو استعمال ہو، تو اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی اس دوران تھوڑا اونگ میں مبتلا ہو گئے۔ اب انہوں نے ہانڈی پر تیمم، یہ تو سمجھ آ گیا، وہ کوری کا لفظ اونگ کے نظر ہو گیا۔ اب علاقہ وہ تھا کہ جہاں گیس استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ تو اب آیا ہے، جہاں لکڑیاں جلتی ہیں، اور لکڑیوں والا گویا کہ معاملہ ہو اور ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی جائے۔ پھر بعض لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وہ کالک جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لکڑی، چونکہ ہمارے علاقوں میں لکڑیاں تو پھر لوگوں کو بالکل تجربات ہوتے ہیں، کون سی لکڑ ہے جو زیادہ دیر تک اس کی آگ رہتی ہے، کون سی لکڑ ہے جس کا دھواں نہیں ہوتا، کون سی لکڑ ہے جس کا دھواں زیادہ ہوتا ہے، کون سی لکڑ ہے جس کی کالک نہیں ہوتی، کون سی لکڑ ہے جس کی وہ زیادہ ہوتی ہے کالک۔ یہ ساری معلومات لوگوں کو لکڑیوں کے بارے میں ہیں، یہاں تک کہ جس طرح مہمان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر اعلیٰ کھانا تیار کیا جاتا ہے، اعلیٰ کمرہ، بستر، یہ سب چیزیں اچھی اس کے لیے تیار کی جاتی ہیں، تو جب اس کو سردی کا موسم ہو، آگ سینکنے کی ضرورت ہو، مہمان کے لیے لکڑ بھی خصوصی تلاش کی جاتی ہے تاکہ اس کی آگ بھی دیر تک رہے، دھواں بھی نہ کرے، کالک بھی نہ کرے، اور وہ گویا کہ تھوڑے تھوڑے پٹاخے بھی نہ مارے۔ بعض لکڑیاں پٹاخے بجاتی ہیں، تو ایسی لکڑی تلاش کی جاتی تھی۔ تو علاقہ بھی بالن والا، لکڑی بھی وہ جو خوب دھوئیں والی ہو، کالک والی ہو۔ تو صبح کو اٹھا، پانی سارا چھور تھا، پانی کو استعمال کرنے پر قدرت گویا نہ تھی، تو بیوی کو کہنے لگا ہانڈی لائیں، میں تیمم کرتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندے، ہانڈی پر تیمم؟ کہاں تجھے کیا پتہ ہے، دین دریا ہے۔ رات مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے، لا ہانڈی۔ اس نے سالن کسی اور برتن میں ڈال دیا، وہ ہانڈی لے آئی، اس نے الٹی کر کے خوب ضرب لگائی، پہلی ضرب چہرے پر، بس نماز میں آ گیا۔ جب سلام پھیرا، لوگوں نے دیکھا، سارے ہنسنے لگے، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بھئی رات مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھئی میں نے مسئلہ تو ضرور بتایا تھا، مگر ہانڈی کے ساتھ کوری نہیں ہو، استعمال شدہ اس طرح کی نہ ہو، ساتھ یہ بھی کہا تھا۔ تو مسئلہ بنانا تو اسلام حکم نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مٹی کے ڈھیلے پر ضرب لگا کر تیمم کی کرنا ہو تو ضرب لگا کر ایسے ہی ہاتھ کے ساتھ مسح نہیں کرنا، ہاتھوں کو پھر جھاڑنا ہے تاکہ جتنا گرد و غبار ہے وہ ہاتھوں سے اتر جائے، تاکہ پھر مسح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنے آپ کو مسلح کرنا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ یہ گویا کچھ تیمم کے مسائل، احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی کچھ قباحتوں کا اور ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے اور ان کے فساد سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یعنی تورات دی گئی، انجیل دی گئی۔ یشترون الضلالۃ، یہ لوگ لیتے ہیں، خریدتے ہیں گمراہی کو، اسلام کے قریب نہیں آتے۔ ایک تو یہ گمراہی پر پڑے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام جو لے کر آئے اس سے اعراض کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اس کے بعد ان کی چاہت، ان کا ارادہ، ان کی فکر، ان کی سوچ ہمہ وقت یہ بھی رہتی ہے کہ تم بھی رہے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی اسلام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنے دشمن سمجھو، یہ تمہارے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان، اچھی سوچ نہیں رکھتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تمہارا محافظ اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہارا مددگار اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد ان اہل کتاب کی، یہودیوں کی چند شرارتوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، ان میں سے ایک شرارت یہ ذکر کی گئی کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، اپنی کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کی، اپنی کتاب کے اندر تحریف کی، تبدیلی کی، تغیر کیا۔ پھر تحریف کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے تحریف لفظی اور دوسری ہوتی ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ہی بدل ڈالا، اور انہوں نے یہ بھی کیا۔ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، مثلا ایک صفت یہ تھی کہ آپ کا قد درمیانہ، اس کا لفظ ہی اڑا کر اس کی جگہ کر دیا آپ کا قد لمبا ہوگا۔ ایک صفت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے ہوں گے اور نہ بالکل سیدھے ہوں گے، کچھ گنگریالے اور کچھ سیدھے، اور اس کی جگہ تبدیل کر کے انہوں نے لفظ ہی اڑا کر لکھ دیا کہ اس نبی کے بال سیدھے ہوں گے۔ اب رجم کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ جوتے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کو ذکر کر دیا، لفظ ہی اڑا دیا۔ تو تحریف لفظی انہوں نے اللہ کی کتاب میں کی، بے شمار جگہ کی۔ تو جو اللہ کی کتاب جو ان کو دی گئی اس کو معاف نہ کریں، اے مسلمانوں یہ تمہارے خیر خواہ کب ہو سکتے ہیں؟ اور معنوی تحریف کہ لفظ تو وہی رکھا مگر معنی اپنی مرضی کا کر لیا، لفظ کوئی اور معنی کوئی، لفظ کوئی معنی کوئی، یہ ہے معنوی تحریف۔ اور جب لفظی تحریف بھی نہ ہو سکی اور معنوی تحریف بھی اگر کسی موقع پر نہ ہو سکی، پھر اس کے بجائے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا کہ حق و باطل کو خلط ملط کر دینا، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اور چوتھا طریقہ حق کو بالکل چھپا لیا، بتایا ہی نہ کسی کو، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، اور تم حق بات کو چھپاؤ نہ، تم جانتے ہو کہ تم تلبیس بین الحق والباطل کر رہے ہو، حق اور باطل کو خلط ملط گڑ مڈ ملا رہے ہو، اور تم حق بات کو چھپاتے بھی ہو۔ تو یہ تحریف لفظی بھی کی، تحریف معنوی بھی کی، حق و باطل کے درمیان تلبیس بھی کی، اور کتمان حق بھی کیا۔ اور آج ہمارے زمانے میں وہ لوگ جو فرقے بنا کر فرقوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید کے اندر لفظی تبدیلی کی تو جرت ہو نہیں سکتی، لفظی تبدیلی کی تو جرت کہ لفظ اس کی جگہ کوئی اور کر دیں گے تو جرت ہو نہیں سکتی، مگر معنوی تبدیلی باقاعدہ کی ہے کہ غلط مسئلے بنا کر، غلط فرقے بنا کر، غلط مذہب بنا کر اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو چسپاں کیا۔ اب آیت وہی ہے مگر معنی اپنی مرضی کا کر لیا گیا، معنی مرضی کے۔ یہ خرابی اور یہ فساد ہمارے اس دور میں بھی قرآن مجید کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو بدعات کے قائل ہیں، رسومات کے قائل ہیں، اور لوگوں کو بدعات کی طرف لگاتے ہیں، لوگوں کو رسومات کی طرف لگاتے ہیں، تو وہ قرآن مجید ہی کی آیات کا سہارا لیتے ہیں مگر معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر یہ فرقے بن جاتے ہیں۔ کاش کہ قرآن مجید کے الفاظ جیسے ہیں، اگر ان کا معنی، اگر ان کی تشریح، اگر ان کا مطلب اپنا اس صدی والا کرنے کے بجائے وہ معنی کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ معنی کیا جائے جو صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ معنی کیا جائے جو تابعین نے کیا ہے، وہ معنی کیا جائے جو تبع تابعین نے کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں رہتا، کوئی فرقے نہیں رہتے۔ تو یہ ان اہل کتاب کی پہلی شرارت تبدیلی۔ من الذین ہادو، یہودی لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں یحرفون الکلم، تبدیلی کرتے ہیں اللہ کے کلمات میں، اللہ کی کتابوں میں، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی۔ دوسری شرارت، جب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، یعنی زبان سے کہہ لیا سمعنا اور دل میں ارادہ کر لیا عصینا، یا اونچی آواز سے کہہ لیا سمعنا اور ذرا آہستہ آواز سے کہہ لیا عصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اور یہ بھی کہتے ہیں مانیں گے بھی نہیں۔ اور اگر بعض اوقات مسلمان سن لیتے، کہتے بھائی آپ نے سمعنا کے بعد عصینا کہا ہے، نہیں نہیں، ہماری مراد یہ تھی کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اور جو آدمی آپ کے خلاف ہمیں کوئی بات کرے گا اس کی ہم نے نافرمانی کی، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے چلاک، پھر یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے۔ تیسری خرابی، نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک اچھا معنی بنتا ہے اور ایک برا معنی بنتا ہے، وہ جو مراد لیتے تھے۔ اچھا معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے جان چھڑانے کے لیے، وَاسْمَعْ، اللہ کرے آپ اچھی بات سنیں،
غیر مسمعن، بری بات، پریشان کرنے والی بات آپ کو نہ سنائی جائے۔ اور اس کا بے ادبی والا ترجمہ اور معنی یہ ہے جو کہ وہ مراد لیتے تھے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، آپ سنیں، اللہ کرے آپ کو کوئی اچھی بات کبھی نہ سنائی جائے، یعنی بد دعا کرتے۔ نمبر 4، وَرَائِنَا، اور رائنا کا کلمہ کہتے، لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو ذرا دبا کر۔ وہ اس طرح یہ رائنا لفظ یہی ہے، مگر ذرا اس کو زبان کو دبا کر نہ پڑھیں، رائنا تو یہ رعایت سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ ہماری رعایت رکھیں، جو بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ ذرا ہمیں سمجھ نہیں آئی، رائنا ہماری رعایت رکھیں، دوبارہ کہہ دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ جملہ بولتے تھے، اور یہودیوں نے اسی جو لفظ کو لے کر استعمال کرنا شروع کر دیا، مگر جلد بازی میں کون خیال کرتا ہے تلفظ کیسے کیا جا رہا ہے، تو رائنا، رائی ذرا کہہ دیا زبان کو دبا کر۔ اب رائی جب کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چروا اور بیوقوف۔ تو جب صحابہ کرام یہ لفظ بولتے تو کہتے رائنا، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہماری رعایت رکھیں، دوبارہ دہرا دیں۔ اور یہودی برے ارادے سے اس کو بولتے تو زبان ذرا دبا کر، جس کا معنی ہوتا ہے اے ہم میں سے ایک چروائے اور بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قباحتوں پر آگاہ کیا۔ وَطَانًا فِي الدِّينِ، اور یہ باتیں کہہ کر دین میں تانا لگاتے تھے۔ تانو تشنیع، تانا کیا لگاتے تھے؟ کہتے دیکھو نا، ہم انہیں کہہ دیتے ہیں رائنا، ہم کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، ہم کہتے ہیں سَمِعْنَا عَصَيْنَا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو آگاہ کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا، پتہ چل جاتا۔ تو ہماری اس شرارت کا اور اس قباحت کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے نہ یہ نبی سچا ہے نہ یہ دین سچا ہے۔ تانا لگاتے، عیب لگاتے اور لوگوں کو متنفر کرتے۔ میرے اللہ نے ان کی سوچ کو بھی بتا دیا، وہ یہ کہتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی ساری قباحتوں کو یہاں بتا دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ یوں کہہ لیتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، عَصَيْنَا کی جگہ اطعنا کہہ دیتے تو کامیاب ہوتے۔ وَاسْمَعْ کا کلمہ کہتے، غیر مسمعٍ آگے نہ کہتے کہ اللہ کرے آپ کو اچھی بات نہ سنائی جائے۔ وَانظُرْنَا، اور رائنا کی جگہ انظرنا کا کلمہ کہہ دیتے، کیونکہ انظرنا کا معنی بھی ہے ہمارے اوپر شفقت کریں، نظر ثانی۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمَ، اور زیادہ صحیح ہوتا، زیادہ مضبوط ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ کریم نے ان لوگوں پر لعنت کر دی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ جی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جب تک وہ وضو کو توڑنے والی چیز کوئی سرزد نہ ہو اس وقت تک وہ تیمم بحال رہتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، جی دیوار کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔
جی ہاں نہ صرف غور و فکر کر کے آپ نے اپنے عقل سے ذرا سوچنا ہے بس کہ یہ ٹھیک ہوگی، بس وہی ہے۔ یہ کپڑا ہو ہاں لفافے میں رکھے ہوئے کپڑے اتنے ایسے بنا تو اس کے اوپر کہتے ہیں آپ بالکل نہیں، نہیں بالکل نہیں۔ اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ جو قرآن شریف کا مفہوم جو ہے وہ بدل دیا آپ کا کچھ کو تو جب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو وہ ایک اس کی مفہوم کی ذمہ داری بھی ہے، اس کا مطلب یہ تو اس کا مفہوم کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ موجود نہ ہو اور اس کی جگہ غلطی مفہوم آ کر ٹھہر جائے اور ساری امت اس غلط پر لگ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح مفہوم موجود ہے، موجود رہے گا قیامت تک۔ غلط مفہوم معنی کرنے والے آتے رہیں گے تو جہاں وہ ہوں گے ساتھ دوسرا پہلو بھی بدستور موجود ہوگا، تو وہ حفاظت موجود ہے باقاعدہ۔ یہ تو ایسے ہی ہے بالکل جیسے کوئی کہے قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے جی اگر شک نہیں ہو پھر لوگوں نے کیوں شک کیا؟ شک نہیں ہے تو لوگوں نے کیوں شک کیا؟ تو قرآن نے کہا ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا شک کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، شک کرنے والے تو پیدا ہوں گے، سورج کی طرف تھوکنے والے تو ہوں گے، مگر سورج کا کیا نقصان؟ شک کرنے والے پیدا ہوں گے، مگر قرآن میں شک ہے کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے اس کی حفاظت کر دی ہے، یہ مطلب نہیں حفاظت کرنے کا کہ شرارت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، آئیں گے شرارت کرنے والے، مگر آگے سے اس کا دفاع بھی موجود ہے۔ آگے سمجھ کپڑے کے اوپر مٹی کوئی پاک مٹی اس کے اوپر چھڑکے بیمار کو پاک کرتی ہے نہیں، اب ضروری ہے کپڑے کو لانا، کپڑے کو ختم کریں، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو چیز ہے ہی غلط ہے پر اس کو چھوڑیں، اس کے بجائے ایک مٹی کا ڈھیلا وہ لا کر رکھ دیں۔ آج کل تو بڑی ترقی کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ترقی ہو گئی ہے، تو جو کچی اینٹیں مضبوط خشک کر کے وہ اینٹ لا کر رکھ دیں، اس پر تیمم کر لیا کریں۔ ضروری کپڑے پر چھڑکاؤ کرنا ہے، مصیبت کرنی ہے، بس کپڑے کو نکالیں درمیان سے۔ جی جی صحیح ہے نا، ہاں ہوتا ہے۔ مٹی کا جو آپ بتاتے ہیں کہ پاک کا ہونا ضروری ہے، تو وہ پاک میں کیسے پتہ چلے گا کہ پاک ہے؟ ناپاکی اور پاکی کا مٹی کا یہ عقل اللہ نے دی ہے، یہ فیصلہ کرے کہ یہ ناپاک نہیں ہوئی ہوگی، بس ٹھیک ہے۔ جی ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو تیمم کہاں ہوگا؟ اصل نہیں ہوتا تو اس کا خلیفہ کہاں ہوگا؟ بالکل ناجائز ہیں۔ ہاں 10 چیزیں خصال فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ہے ناخن تراشنا، ہر ہفتے ناخن تراشے جائیں۔ ناخن رکھنا یہ پرانے زمانے میں غیر مسلم حبشیوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخن تراشے، سب سے پہلے اللہ کو بڑے پسند آئے، فرمایا ناخن تراشا کرو، ناخن نہیں بڑھانے، ناخن نہیں رکھنے، درندوں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے جی جی وہ غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے۔ آج کل ایسے ناخن بازار سے ملتے ہیں، اس کے اوپر چڑھانا بہت لمبی ہے۔ واہ جی
بس اصل میں رکھ لے جو سنے نا جس وقت مسئلے مسائل جو اللہ کے نبی نے تعلیمات دی ہیں، پھر تو خیر وہ بھی ہمت نہیں کرتی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آتی ہی نہیں، قریب ہی نہیں، کوئی سننے سنانے والا اس طرح، یعنی اصل حامی یہی ہوتی ہے، بات صحیح طریقے سے پہنچ نہیں رہی ہوتی، تو پھر جب نہ پتہ ہو تو انسان ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ نہیں، اگر روزے کی حالت نہ ہو تو ذرا گلے تک غرارہ کر لیا جائے، روزے کی حالت نہ ہو، روزہ ہو تو پھر غرارہ نہیں کرنا، بس پھر منہ کی حد تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم۔